بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دنیا میں سکون چاہیے، دنیا میں برکت چاہیے، دنیا میں آرام چاہیے، گناہوں کی معافی بھی چاہیے۔ تو آئیں ایک حدیث پر غور کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، میں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، من نجات یا رسول اللہ، کس کام میں نجات ہے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عقبہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو، تیری زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر جاری ہو۔ میں دنیا کے اندر بھی نجات ہے اور آخرت کے دن بھی نجات ہے۔ کثرت سے استغفار کریں، سبحان اللہ والحمدللہ استغفر اللہ یہ پڑھیں، اور پھر اس کی برکات دیکھنا۔ اللہ رب العالمین نے استغفار کرنے کی برکات قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات میں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، استغفروا ربکم فإنہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ فرماتے ہیں استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ سب سے پہلا جو نقد انعام دوں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، موسلا دار بارش بھی برساؤں گا، اولاد بھی عطا فرماؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف پھل ہی نہیں دوں گا، اللہ فرماتے ہیں باغات کا مالک بنا دوں گا۔ اگر زندگی میں سکون چاہیے، زندگی میں بہار چاہیے، تو استغفار کثرت سے کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہے گا، جو استغفار کرتا رہے گا، میں اس کو دنیا کے اندر چین نصیب فرما دوں گا۔ استغفار کو تم لازم پکڑ لو، اللہ تمہاری کمزوری کو قوت میں بدل دیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دن گھر سے نکلے، مسجد کے اندر چلے گئے، رات کا وقت ہے، تو مسجد بند کرنے والا اس نے کہا بھی میں مسجد بند کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں کچھ دیر یہاں پہ آرام کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے یہاں پہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دینی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو بازار سے ایک بندہ گزرا، نان بائی، نان بنانے والا۔ اس نے کہا بھئی اس کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ وہ نان بنانے والا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر لے گیا، بہترین بستر دیا، بستر بچھا کے وہ آٹا گوندنے لگا تو استغفر اللہ پڑھتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ روٹیاں بنانے لگا تو استغفار کرتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھئی یہ جو استغفار کرتا ہے اس کا تجھے کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس کا مجھے بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ پہلے مال کی کمی تھی، جب سے استغفار شروع کیا ہے اب مال بے شمار آ گیا ہے، وافر مقدار میں آ گیا ہے، سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ نان بائی، نان بنانے والا کہنے لگا، جب سے میں نے استغفار شروع کیا ہے، میں نے اللہ سے جو بھی خواہش کی ہے، جو بھی اللہ سے دعا کی ہے، اللہ رب العالمین نے میری ہر دعا کو قبول کیا ہے۔ ہاں ایک خواہش ایسی ہے، چند دنوں سے میں نے یہ خواہش اللہ سے کی ہے، اللہ میں نے سنا ہے کہ احمد ابن حنبل تیرا نیک بندہ ہے، امام ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ مجھ کو بھی اس امام کی زیارت نصیب فرما دے۔ جب سے میں نے استغفار شروع کیا ہے ہر دعا قبول ہوئی ہے، ہر خواہش پوری ہوئی ہے، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھئی اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول فرما لی ہے، میں ہی وہ احمد ابن حنبل ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، اللہ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اس کی مصیبت کو خوشی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس بندے کو ایسی جگہ سے، ایسے مقام سے رزق عطا فرماتے ہیں جس جگہ سے اس کو رزق کے آنے کی امید بھی نہیں ہوتی۔